السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام اسلام اور میری زندگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے وقت کی اہمیت، یعنی کہ وقت کو کس طرح ہم بچا سکتے ہیں۔ اسلام نے، ہمارے دین فطرت نے وقت کی اہم ضرورت کو کس طرح گزارنے کا کہا ہے۔ آج ہمارا پینل انتہائی خوبصورت پینل ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے پینل کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، آپ چیئرمین ہیں اسوہ فاؤنڈیشن پاکستان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں حضرت علامہ حافظ نعمان جاوید صاحب، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں عالمی مجلس ادیان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں حضرت علامہ رشید ترابی صاحب، آپ پروفیسر ہیں منہاج الحسین لاہور۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم ہمیشہ آپ سے کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ایک گلدستہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گلدستے کے جو چوتھے پھول ہیں ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، آپ چیئرمین ہیں مدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں بات آپ سے ہی کروں گا، اسلام وقت کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جواب طلب کریں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ضیاء الحق صاحب آپ کو مبارکباد، جیو کو مبارکباد، یہ اتنا اچھا پروگرام اور یہ سیریز، اور میں نے دیکھا ہے آپ کا پروگرام جو ہے رمضان میں، تو اس کے بڑے اچھے رزلٹس ہیں، اچھے لوگ ماشاءاللہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ وقت کی ضرورت و اہمیت اسلام نے ہی تو آ کے سکھائی ہے کہ وقت بھی کوئی چیز ہوتا ہے جو ضائع کرنے والا نہیں۔ اور میں اس حوالے سے اس بات کو شروع کروں گا کہ قرآن مجید نے تو مختلف اوقات میں وقت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ایک وقت ہم سب کو ملا ہوا ہے اس دنیا کے حوالے سے، تو اس کے لیے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بہت تھوڑا وقت ہے، لوگوں کے سر پہ آ گیا حساب اور لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ دن میں 5 نمازیں ہیں، تو قرآن نے کہا کہ یہ کتاب موقوتہ ہے، ان پر فرض ہیں اور ایک خاص وقت میں فرض ہیں۔ وہ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ابتدائی حصہ بھی بتا دیا، اس کا انتہائی حصہ بھی بتا دیا۔ اور اسی طرح رمضان ہے، اس کا بھی ایک وقت ہے، روزہ رکھنے سے لے کے روزہ افطار کرنے تک کا ایک وقت ہے۔ یعنی گویا پوری آپ اسلام کی عمارت کو دیکھیں گے تو ہر عبادت کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ رات کی نماز کے بارے میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، وہ جو خاص ایک وقت ہے، اس وقت کی پیشین گوئی فرمائی کہ یہ وہ وقت ہے جو اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ اس وقت میں قرآن، اسی طرح سے قرآن پڑھنے کے حوالے سے یہ جو قرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی ایک ایک چیز کو آپ اٹھاتے جائیں تو یہ وقت کا تعین ہے کہ کون سا وقت ہے، یہ فجر کے بعد کا وقت کتنا اہم ہے، فجر سے پہلے کا وقت کتنا اہم ہے، فجر سے ظہر کا کتنا وقت دورانیہ ہے۔ تو اتنا زیادہ وقت کی پابندی اور وقت کی تشریحات جو ہیں اس سے پہلے کسی اور دین، کسی اور مذہب نے نہیں کی ہیں، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اسلام نے آ کے بتایا ہے کہ وقت کی کیا اہمیت اور کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ حضرت صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ ترجیحات چینج ہو گئی ہیں اور وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بالکل صحیح فرمایا۔ وقت تو ایک قیمتی متاع ہے، اور انسان کی زندگی بھی ایک مختصر ایک مہلت ہے انسان کے لیے کہ اس کے دوران اپنی وقت کو قیمتی بنائے، لیکن بدقسمتی سے ہماری ترجیحات تبدیل ہو گئی ہیں۔ وقت کی نزاکت اور اہمیت کا احساس ہمارے دل میں نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام تو ایک ضابطہ حیات ہے، وہ صرف ایک عبادات کا کوئی مرکہ اور مربع نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پوری لائف کا جو ایک سائیکل ہے، پورا ایک سرکل ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو نظام حیات ہے انسان کی زندگی کے علاوہ بھی، دن اور رات کا طلوع اور غروب ہونا، سورج اور چاند کا، اور اس طرح موسموں کا تغیر و تبدل، اور اس طرح آج کل آپ دیکھیں ماہ رمضان ہے اور سحر و افطار کے اوقات ہیں، پھر نمازوں کے اوقات ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا۔ تو یہ ہر چیز کے اندر جو ہے نا ایک سسٹم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو مقصود ہے انسان، وہ بھی زندگی ایک سسٹم کے تحت ہونی چاہیے، لیکن ہماری زندگی جو ہے وہ ایک سسٹم کے تابع نہیں ہے۔ ہم اگر کھانا شروع کرتے ہیں تو کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور آرام کرنا شروع کرتے ہیں تو آرام ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں یہ احساس نہیں کہ اس سے ہمارا کھانے میں بھی کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اس طرح آرام کرنے میں بھی کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت کو قیمتی بنا کر ہم بہت سارے انسانیت کی خدمت کے کام کر سکتے ہیں، اور انسان اپنی ترقی کے بہت سارے کام کر سکتا ہے، جس کے اندر ظاہر ہے کہ دنیا جو ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، اس کے اندر کامیابی تب بھی ہوگی جب ہم وقت کو قیمتی بنائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ
اچھے جو ہمارے اگزام آگے آنے والا ہے آخرت کے دن یوم حشر کو جو ہوگا، تو وہ اس کی کامیابی کا دار و مدار سارے اسی جو ہم نے وقت اس زندگی میں گزارا ہے وہ کس طرح گزارا ہے اسی پر ہے. تو اس لیے یہ ہماری ترجیحات میں نمبر 1 ہونا چاہیے کہ وقت کو ہم کس طرح قیمتی بنا سکتے ہیں. حضرت صاحب آپ کیا فرمائیں گے سوسائٹی کی بہتری کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کے 2-3 سوال بن جاتے ہیں. پہلا سوال جس کے لیے علماء نے بہت اچھا خیر حاصل گفتگو کی. دوسرا سوسائٹی کی بات ہے. اگر انسان اول افریقن سے لے کر آخرت تک دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے مطابق، ایک نظام کے مطابق انسان کو رکھا ہے. زمین و آسمان کا سلسلہ بنایا تو اس میں بھی وقت ہے، فی 7 ایام میں. ماشاءاللہ. لیل و نہار کو بنایا تو اس میں بھی ایک وقت محدود ہے. دن رات کو بنایا تو اس میں بھی ایک وقت ہے. جس طرح کہ میرے محترم نے فرمایا کہ صرف چند عبادات کا نام وقت اور وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو انسان کا سرمایہ زندگی ہے یہ بھی ایک وقت ہے. بہت بڑا عبادت گزار تھا، چپے چپے پہ عبادت کرنے والا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7ویں تک، اور کہا چلو اگر ساری کائنات ختم ہوگی تو میری جنت میں آ جا. جب وقت کی نزاکت اس کا امتحان منظور ہوا تو اس نے سجدے سے انکار کیا، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر میری لعنت ہے. تو اس نے پھر کہا اچھا یا اللہ مجھے قیامت تک زندگی چاہیے. فرمایا الا وقت معلوم. یہاں بھی اللہ نے لفظ وقت استعمال کیا قرآن میں. وقت کی قدر کرنا ہر انسان پر لازم ہے، بلکہ یہ تمام فرائض سے پہلا فرض ہے. اگر وقت کی قدر کرو گے تو وقت تمہاری قدر کرے گا. جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت بھی اس کی قدر نہیں کرتا. جو وقت کو ضائع کرے گا وقت کو اور میں دیکھتا ہوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی سوانح حیات ہے، لیکن ظاہری زندگی جو وقت محدود اور چند سالوں کے لیے وہ نبیوں کے سلطان کی ہے. 40 سال سے لے کر آخری لمحے تک یہ جو چند سال ہیں، 23 برس، یہاں آپ دیکھیں نظام کائنات کا سلسلہ بدلنے والا، پوری کائنات کو راہ ہدایت پر لانے والا ہستی. سال 23 ہیں ان کے، اور اس میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے کہ آج بھی مسلمان تعین ہی نہیں کر سکے کہ نبی کے فرمان کتنے ہیں، احادیث کتنے ہیں، ارکان کتنے، کچھ ہیں اپنے اندازیں. اور یہ ہیں 23 سالہ زندگی میں انہوں نے، کیونکہ یہ عالمین کا نبی تھا، کسی قوم، کسی فرد، کسی مکتب کا نہیں تھا. یہ جس طرح زمین والوں کا نبی تھا اسی طرح عرش والوں کا نبی تھا. بلکہ جہاں جہاں اللہ کی رحمت اور اس کی عالمیت ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت ہے. اتنا بڑا نبی تھوڑا وقت لے کر آیا اور کام اتنا کر گیا کہ تا قیامت لوگوں کو بتا گیا کہ صرف نماز کے اوقات نہیں، زکوٰۃ کے بھی اوقات ہیں، جہاد کے بھی اوقات ہیں، ہر وقت جہاد بھی نہیں ہوتا. صحیح. پھر اس کے بعد پورا نظام آپ دیکھیں، روزے کو تقسیم کریں تو وقت ہے، آرام کو تقسیم کریں تو وقت ہے. اور یہاں تک بتا دیا کہ اگر تو صبح کھائے تو تھوڑا کھا، دوپہر کو کھا، سحر ہو کر کر لے، اذا تغدا تمدا، پھر تجھے چند لحظہ ٹائم تجھے وقت ملتا اس کو ہضم کرنے کے لیے. اور جب رات کا کھانا کا اذا تمشا تمشا، یعنی نظام کائنات ایک عبودیت اور دوسرا انسانیت نے جس طرح رہنا ہے اس کے سارے ٹائم و اوقات نبی کی سیرت میں ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ماشاءاللہ. ناظرین بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد. ناظرین آج بہت ہی اہم موضوع ہے اور موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. میں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کہ اگر ہم وقت کو سامنے رکھتے ہوئے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اب رمضان کے مبارک مہینے میں ماشاءاللہ ضیاء پہ آس پاشیاں کر رہے ہیں. شکریہ. اور اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ مقبولیت عامہ اور تامہ عطا فرمائے. میں یہاں پر اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک جو ہے وہ نقل کرنا چاہوں گا کہ نبی العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمایا کہ مصیبتیں بہت ہیں. انسان پر طرح طرح کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں. کبھی کوئی اپنے پیاروں کا بچھڑنا ہوتا ہے، کبھی کوئی مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ سب سے بڑی مصیبت وقت کا بیکار گزرنا ہے. اللہ اکبر. اور اگر اس
اس حدیث پاک کو آج کے اس پروگرام کا مطلب ہم کہہ لیجیے کہ نٹشل سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہمیں اپنے مسائل پر پوری طرح سے جو ہے وہ مطلب ایک ایسی نظر پڑ جائے گی کہ ہم ان کے حل کی طرف چل پڑیں گے. کہ ہمارا آج سب سے بڑا ریاست المیہ یہی ہے کہ آج قوم کے نوجوان کا، خواتین کا، بچوں کا، بوڑھوں کا وقت جو ہے وہ بیکار گزر رہا ہے. اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جو ہماری تربیت کا یہ قول جو ہے مبارک حدیث سے پاس مل رہی ہے کہ سب سے بڑی مصیبت ہی یہی ہے کہ وقت بیکار گزر جائے. ہماری صبح، شام، دوپہر سب بیکار گزر رہے ہیں. ہمارے پاس زندگی کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی کہہ لیجیے کہ ان کے کیریئر کے حوالے سے کوئی کاؤنسلنگ کا ادارہ موجود نہیں ہے. آج بچے صبح اسکول جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. مدرسے میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. نہ ان کی تربیت ہو رہی ہے، نہ ان کے کردار میں کوئی نکھار پیدا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے آفیسز میں وقت بیکار گزرتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنی فائلوں کے انبار لگ جاتے ہیں، ریڈ ٹیپ کا شکار ہو جاتی ہیں. مسائل ہمارے جو ہے وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے نیچے ہم دبتے چلے جا رہے ہیں. حل کی طرف ہمارے پاس آنے کا صرف ایک یہی فارمولہ جو بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل رہا ہے کہ وقت کو بیکار گزارنا چھوڑ دو. ماشاءاللہ اس کی ماشاءاللہ. اہمیت کو سمجھو. ڈاکٹر صاحب آج کے عہد کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ضیاء بھائی دیکھیے، مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، آپ کا عنوان جس طرف جا رہا ہے وہ ہے وقت کی اہم ضرورت کیا ہے، یا ہمیں اس وقت میں کیا کچھ کرنا جی چاہیے. بالکل بالکل. دیکھیے، ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. جیسے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ نے بڑی تھوڑی مدت میں بہت بڑا کام کیا، اور اتنا بڑا کام کیا کہ واقعی اب ہزاروں زندگیاں مل کر شاید آپ کی زندگی کے برابر کام نہیں کر سکتی. صورتحال اس طرح سے، یعنی ایک تو نبی کے کام میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کچھ آپ نے سونے کو ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے حکماً آپ سے کہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا سا وقت سو بھی جایا کریں. یعنی آپ اتنا جاگتے تھے اور اتنا جاگ کے کام، اور چاروں طرف یہ جو بعد کے نظام ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت کے معاملات ہیں، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے معاملات ہیں، یہ جتنی ان میں فتوحات ہوئی ہیں اس کی بنیاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے. اور اس وقت ضرورت تھی اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ اپنے آپ کو تیار کرو دشمنوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ. تم چھوٹی جماعت ہو، لوگ تمہیں آئیں گے اچکنے. قرآن نے کہا کہ وہ تمہیں اچکنا چاہتے تھے، تمہیں اٹھانا چاہتے تھے، ہم نے تمہیں جگہ دی ہے. تو اس وقت کی ضرورت تھا جہاد، اس وقت کی ضرورت تھا جہادی تیاری اس وقت کی. لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تربیت پر کیسی محنت شاقہ فرما رہے ہیں. آپ تربیت کر رہے ہیں، نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. آپ عورتوں کے لیے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ آپ نے خطبہ عید جو ہے وہ ارشاد فرمایا. عورتوں نے کہا تو آپ نے ان کے لیے ایک دن مخصوص کر دیا، ان کی تربیت کے لیے، ان کے مسائل کے لیے، ان کے معاملات کے لیے. تو یہ کتنا ایک یوں سمجھیے کہ کثیر الجہد قسم کا ایک پروگرام تھا آپ کا کہ آپ نے تربیت کی. ہمیں سب سے پہلے آج ہماری جو ضرورت ہے وہ تربیت ہے، نوجوانوں کی تربیت ہے، تعلیم ہے، مختلف معاملات پھر بعد میں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے حساب سے جو سب سے اہم ضرورت ہے وقت کی وہ نوجوانوں کی تربیت ہے. آپ جیسے علامہ صاحب نے کہا ہمارے پاس ادارے کوئی نہیں ہیں، اور ادارے ہیں تو وہ کام نہیں کرتے. تو آپ انہیں اس کام پہ لگائیے، اس مشن پہ لگائیے کہ اصل بنیاد ہے کردار سازی. تعلیم صرف نہیں ہے، یہ جو اس قسم کی تجارتی مقاصد والی تعلیم ہے اس سے آپ نے دیکھا جو نکلا ہے. آپ واپس لائیے کردار سازی پر. کردار سازی ہوگی جب آپ کا ڈاکٹر ایک مسلمان ڈاکٹر ہوگا تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کا انجینئر مسلمان انجینئر ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کا حکمران مسلمان حکمران ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. علامہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے، ہم وقت کو بچائیں بھی، مسائل کا حل بھی ہم تلاش کر سکیں. دہشت گردی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بس بالکل، یہ تو جس قوم نے وقت کی اہمیت کو سیکھ لیا ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے، یہ سارے مسائل سے وہ نکل آئی ہے. وہ دنیا میں ایک مثالی قوم بن گئی ہے، ترقی کے اعتبار سے، اپنے نظام حکومت کے اعتبار سے، اپنے سماجی نظام کے اعتبار سے. اور جن قوموں نے وقت کی اہمیت کا سبق بلا دیا ہے وہ پھر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. آج ہم دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کے اندر، کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو یہ اس سے الٹ چل رہا ہے. جو نظام فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نظام قائم کیا ہے، ہم 12 بجے تک تو بازار بند رکھتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، بازاروں میں رونق نہیں ہوتی، لوگ اپنے کاروبار یعنی کہ آپ کا کہنے مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دن کی روشنی میں اپنے کاروبار کو کریں تو ہم بجلی بھی بچا سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. یہ دیکھیں نا، لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور انگریزوں نے اس سے وہ سیکھا ہے ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز.
میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. یہ دیکھیں یہ بھی وقت کی اہمیت کو بتا رہا ہے. یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, لیکن آج ہم ادھر سے یورپ سے لے رہے ہیں, مغرب سے تو اس کو لے رہے ہیں اس کو ایک محاورے کے طور پر, لیکن یہ حدیث مبارکہ ہے, یہ اس کا ارشاد گرامی ہے, اور جو ہمارے لیے ایک فرض کے درجے میں ہے, ہمارے لیے حکم کے درجے میں ہے. ہم نے وہ سبق بلا دیا ہے. ہم بھی اس لیے بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں, اسی لیے ہم سماجی طور پر جو ہے وہ بہت ساری بدنظمی کا شکار ہو رہے ہیں. دنیا کے اندر ہم زوال کا شکار ہو رہے ہیں, اور دنیا کی قومیں جو ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں اسی سبق کو سیکھ کر. انہوں نے ہمارے دین سے بہت ساری چیزیں لی ہیں. وقت کی اہمیت کا سبق بھی انہوں نے ہم سے ہی لیا ہے, اسلام سے لیا ہے, سیکھا ہم سے. ہاں سیکھا ہے ہم سے, لیکن ہم نے وہ سبق بلا دیا اور دوسروں کو ہم وہ سبق دے بیٹھے ہیں, اور آج ہم ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں, کشکول اٹھائے پھر رہے ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے جو اکابر تھے, ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں, بہت سارے جو ہمارے سماجی رہنما ہیں, مذہبی رہنما ہیں, کسی بھی طرف آپ دیکھیں, جنہوں نے دنیا میں نام کمایا, دنیا میں نام بنایا, ان کا کام آج بھی زندہ ہے. کئی سال ان کو ہو گئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے, کئی 100 سال بعد کو ہو گئے ہیں, لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں. کس وجہ سے وہ زندہ ہے؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے وقت کی اہمیت اور محنت کی ہے, اور وہ وقت کو قیمتی بنایا ہے, جس کی وجہ سے وہ آج بھی زندہ ہیں. ان کا کام آج بھی بولتا ہے. وہ بھی ہماری طرح انسان تھے, ان کی بھی اسی طرح آنکھیں تھیں, اسی طرح ہاتھ تھے, لیکن آج ہم سوئے ہوئے ہیں. وہ تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے اور پھر کام شروع کر دیتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت بھی دی. اگر ہمارے دن کا آغاز 12 بجے ہوتا ہے, آپ کا یہ کہنے کا. میں ایک بات, ایک حدیث میرے ذہن میں آتی ہے علامہ صاحب کی بات کی وجہ سے, کہ جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی اور جس کے لیے اللہ سے مانگا ہے, اللہم بارک لی امتی فی بکورہا, کہ اللہ میری امت کی صبح جو برکت بنا دے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اگر 12 بجے کے بعد کھولے تو پھر ہی کامیاب ہوگا, جبکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہمارے لیے دعا کر کے گئے ہیں کہ صبح ان کی اللہ برکت والی کر دے. تو وہ وقت ہم نے ضائع کر دیا, اور پھر رات کو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سوئے رہتے ہیں صبح کے وقت انہیں کینسر ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی, اور بے شمار مسائل ہیں, جتنی انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, یہ میڈیکل سائنس آج کہہ رہی ہے کہ یہ صبح کی نیند جو ہے یہ 4 بجے 5 بجے کے بعد جو سوتے ہیں اور پھر فجر بھی نہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سوتے ہیں 12-1 بجے تک سوتے ہیں, شام کو آ کے کاروبار کرتے ہیں. سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, نظام اوقات, نظام معاشرت, نظام زندگی, نظام کاروبار, ہر طرح کا اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا. اتنا فرمایا, اتنی دقیق فرمایا, ولا اصغر من ذالک ولا اکبر, ہر چھوٹی سے چھوٹی شے, ہر بڑی سے بڑی شے, لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. 2 ہی طرح کی چیز ہو سکتی ہے, یا خشک ہو سکتی ہے یا تار ہو سکتی ہے. اس کا بھی ذکر اسی قرآن میں ہے. ہم نے قرآن کو صرف تعویذ کے طور پر یا صرف تھوڑا سا عملیات کے طور پر اپنا لیا ہے, جیسے اپنانے کا حق تھا نہیں اپنایا. آپ جائیں یورپ کی لیبارٹریز میں, وہاں قرآن مجید کے ترجمے بھی پڑھے ہیں, نہج البلاغہ بھی پڑھا ہے, زبور آل محمد بھی پڑھی ہے, اور وہاں سے انہوں نے نظام لے کر جو دیکھا کہ جو نظام یہ قرآن دے رہا ہے وہ نظام کسی بشر کے بس کی بات نہیں, تمام مسائل کا حل قرآن, اور انہوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا, مسلمان یا مومن بن کر نہیں, اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے, اور فائدہ حاصل کرنے کے بعد اس پر وہ کار بند ہو گئے. سچا کلام ہے نا جی, وہ اپنی جگہ ہے نا. یہ قرآن عالمین کے لیے ہدایت ہے, یہ قرآن جو ہے عالمین کے لیے ہدایت. ہمارے یہاں تاجر, جی تاجر اتنے بجے اٹھیں گے, یہ تاجر ہیں تو وہ بھی انسان ہیں. اللہ نے تمہارے لیے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے, دن کو ذریعہ معاش کے لیے بنایا ہے, آپ اس کے احکام پر چلیں. ہماری دوری ہے کہ ہم اللہ کے قوانین اور نبی کی سیرت سے دور ہیں, جس کی وجہ سے آج ہر وہ خلفشار, ہر وہ بد امنی, ہر وہ دہشت گردی, ہر وہ بد سکونی مسلمان ملکوں میں ہے, یورپ میں اتنی نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم زبانی طور پر تو اس کا اقرار کرتے ہیں, دوری, اور دوری ہماری اتنی ہے کہ کردار ہمارا دور ہے. ہمارے تاجر جاتے ہیں جاپان, 10 بجے دن کا ٹائم معین ہے. ہمارے بڑے بڑے تاجر گئے, وہ پہنچے 11:15, تو جب گئے تو انہوں نے کہا جی آپ تشریف لے جائیں, ہمارا آپ سے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا, آپ تو پہلا وعدہ پورا نہیں کر سکے تو آخرہ کیا کریں گے, آپ کو تو وقت کی قدر ہی نہیں ہے. ناظرین, آج ہمارا موضوع ہے وقت کی ترجیحات, کہ وقت کو ہم کس طرح گزاریں, اور جو ہماری اس وقت کرنٹ ایشوز ہیں, یعنی کہ جو ہمارے بڑے مسائل ہیں, ہم ان مسائل سے کس طرح نکل سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آج ہمارا موضوع ہے وقت کی ترجیحات,
جو ہمارے بڑے مسائل ہیں، یعنی کہ اگر ہمارے 10 بڑے مسائل ہیں تو ہماری ترجیحات کس طرح ہونی چاہیے، ہم نے ان مسائل سے نکلنا کس طرح. تو ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کس طرح کر سکتے ہیں جو اس وقت مسائل ہیں ہمارے. جی ضیاء صاحب، اگر دیکھا جائے تو ایک قرآن حکیم فرقان مجید صحیفہ انقلاب اور کتاب ہدایت منارہ نور، میں آپ کی گفتگو کے دوران ہی بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ وقت اور زمانہ جو ہے اس کی تو قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمائی، اور آگے ترجیحات کا بھی جو ہے وہ پورا ایک نصاب ہمیں دے دیا ہوا ہے کہ بے شک آئے محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، مگر کون سے لوگ خسارے سے بچ سکتے ہیں؟ جیسے آج ہم خسارے میں، جو بچے ہوئے وہ کون ہیں؟ کہ فرمایا کہ جو عمل صالح کریں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئیں. ایمان لانا کیا ہے؟ کہ تعلیمات مصطفیٰ، تعلیمات الہیہ پر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جائے، اور اس کے بعد نیکی کو اپنا لیں. آج ہمارے معاشرے میں وقت کی سب سے بڑی اہمیت اور ضرورت یہی ہے کہ ہم لوگ تقوی، پرہیزگاری اور نیک اعمال، اعمال صالح پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھ دیں، اپنی نوجوانوں کی، اپنی نسل نو کی تربیت کرنا شروع کر دیں، انہیں پڑوسی کے حقوق سکھائیں، انہیں بڑوں کا ادب سکھائیں، انہیں اساتذہ کی عزت سکھائیں، انہیں جو ہے وہ لین دین کے تقاضے جو اسلام ہم سے مطلب جس کا تقاضا کرتے ہیں وہ عمل صالح وہ ہم سکھانا شروع کر دیں گے. معاشرہ سنورتا چلا جائے گا، سدھرتا چلا جائے گا، مسائل خود ہی حل ہوتے چلے جائیں گے. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، عدم برداشت کا ہم شکار ہو گئے. حق بات جو ہے وہ آج کہنا جرم ہو گیا، بن گئی. اس پر ہمارے مطلب کہہ لیجیے کہ کوئی نہ تو تربیت ہے، نہ اس کی ہمارے اندر جرت رہی. آج ہم بزدل ہو گئے، آج ہم جو ہے وہ غیروں کے دستے نگر ہو گئے، آج جو ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھانے والے بن گئے. وجہ یہی کہ اس منشور قرآنی اور اس نصاب کو ہم نے بھلا دیا. اس قرآن کے نصاب کو ہمیں دوبارہ سے اپنی درسگاہوں میں، اپنے اداروں میں، اپنی عدلیہ میں، اپنی مقننہ میں، اپنی پارلیمنٹ میں سب سے بڑھ کے جو ہے وہ نافذ کرنا ہوگا. اگر ہم اس کو نافذ کرنے میں جیسا کامیاب ہو گئے تو پھر وقت کی لگامیں ہمارے ہاتھ اس میں لیے بھی ضروری ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، جی وقت کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی اور ہم پھر اپنے مطابق جو ہے اس کو لے کر چلیں. علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے میں بڑی خوبصورت بات کی ہے ہاشمی صاحب نے. تو اللہ تعالیٰ نے ناکامیوں کی کچھ وجوہات بھی بیان فرمائی ہیں. ان میں سے ایک میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اس آیت کریمہ کو جب بھی میں پڑھتا ہوں، یقین جانیے واللہ العظیم مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کے لیے ہے. یہی وہ پاکستان تھا جس میں نہ کوئی پانی کا ایشو تھا، نہ کوئی پانی، اتنی زرخیز زمین، اتنا نہری زبردست نام، پوری دنیا سے بہترین نظام آبپاشی تھا. کیا ہوا؟ اب نہ ہماری بجلی پوری ہو رہی ہے، نہ ہمارے کسانوں کو پورا پانی مل رہا ہے، ہمارے عام آپس میں لڑ رہے ہیں. 4 صوبے رہ گئے ہیں باقی، پہلے ہم نے آدھا حصہ گوا دیا ہے، باقی چاروں بھی ہر وقت مسائل آپس میں ایک دوسرے سے کھینچتانی میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں. ہمارے لیڈرز ایسے ہیں جو ہمیں لڑاتے ہیں، ایسے ایشوز جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں ان کو متنازع بناتے ہیں اور لڑا کے ہم پر حکومت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک نعمت دی تھی، اتنی بڑی نعمت کہ ہم نے تمہیں دشمنوں کے نرغے سے نکال کر ایک اتنا بڑا ملک دیا تھا جس کی اس وقت آج کی دنیا میں آج سی پیک بن رہا ہے، آج اور معاہدے ہو رہے ہیں. دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان کی جو جگہ ہے، جو اس کی جغرافیائی حدود ہیں، وہ ساری دنیا کے لیے اہم ترین ہے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو معاہدہ اللہ سے کیا، جس معاہدے پر اس ملک کو لیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لے رہے ہیں اور اس میں محمد رسول اللہ نافذ ہوگا، ہم نے کیا کیا؟ واپس آئے ادھر آ کے ہم نے ایسا ایک طبقہ ہم پر سوار ہوا، اس نے ہمیں سب سے پہلے تو اس سے دور کرنے کی کوشش کی. ہمارے بچوں سے قرآن چھین کر اس نے کچھ اور گٹار تھما دی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی ترقی دنیا کی جو ہے وہ فاسٹ قسم کی دنیا، اس کے پیچھے چل پڑے. اللہ فرماتے جب ایسا کرو گے فکفرت بانعم اللہ، میری نعمتوں کا انکار کرو گے فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف. پاکستان کے 2 بڑے مسائل ہیں اس وقت، ایک خوف ہے اور ایک بھوک ہے. آپ دیکھیے قرآن نے آپ کا حل نہیں بتایا، اور اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. واپس آئیے، اس رب کی عبادت کیجئے، اس کے ساتھ تعلق جوڑیے، تربیت کر دیجئے. میں نے جیسے پچھلے وقفے میں کہا آپ سے کہ سب سے پہلے آپ مسلمان بنائیے، سب سے پہلے جس کو آپ نے اتنا متنازع بنا دیا، اور علامہ صاحب فرما رہے تھے دیوار کے ساتھ لگا دیا. واقعی آپ نے تو دیوار میں چن دیا ہے.
مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ایک جینون لیڈرشپ چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ آپ کا لیڈرشپ ہے. لوگ آپس اور اتنی باتوں پہ ایک دوسرے پہ پھپتیاں کستے ہیں, ایک دوسرے پہ تانے کستے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں, اور پھر وہی ہمارے لیڈر بن جاتے ہیں. دیکھیے جس پر الزام لگتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین دوبارہ اسے کسی اہم پوسٹ پہ نہیں لاتے تھے. جس پر الزام لگتا تھا, اور جس پر الزام لگا اگر اس نے اپنی وضاحت نہیں دی تو لوگوں کے سامنے وہ احتساب کے لیے پیش ہوتا تھا, اور یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں کا بیٹا اور اس کو اگر کسی نے پوچھا تو ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو. یہ معاملات آپ نے خراب کیے, آپ واپس آئیے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے آپ کے لیے کتنے روشن ابواب ہیں. کیسی خوبصورت بات ہے. میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک بات میں عرض کرنا, ایک میں نے کہا کہ لیڈرشپ مسئلہ ہے, اور آپ کے دو مسائل ہیں اس وقت. ان کا علاج ہے اللہ کی عبادت میں واپس جانا, واپس ابدیت کی زندگی اختیار کرنا, اور اس وعدے کے ساتھ وفا کیجئے جس وعدے کی بنیاد پر آپ نے یہ ملک لیا تھا. پھر یہ سارے مسائل یقین جانیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں آج بھی آپ جانتے ہیں بجلی وافر بنتی ہے, لیکن اس کی تقسیم کار اور اس کے درمیان میں راستے جتنے اس کی لیکیج ہے, جتنے اس کے چور دروازے ہیں, وہ سب مسائل ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے پاس آج بھی تیل بھی ہے, معدنیات بھی ہیں, ہر چیز موجود ہے. آپ کے مختلف لوگ جو آپ کے ٹیکنوکریٹس ہیں, جو آپ کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں سونا بھی بڑا ہے, پاکستان میں معدنیات بھی بڑی ہیں. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ مسئلہ آپ کی قیادت میں ہے. اس کو ٹھیک کر لیں, سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت صاحب میں ایک جس راستے سے گزر کے آتا ہوں نا آفس میں, راستے میں لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے, سرکاری لائٹیں جل رہی ہوتی دن کے وقت میں, اور وہ پچھلے 6 ماہ سے جل رہی ہے, لائٹیں آن ہیں, کوئی ان کو آف کرنے والا سرکاری جگہ پہ کوئی پوچھے گا نہیں. سلسلے کو آگے بڑھائیں. میں ایک جہاں آپ نے ایسی تار چھیڑی ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, اور رات کے وقت پوچھا کہاں پہ ہیں خلیفہ, وہ اپنے کمرے میں ہیں, کچھ کر رہے ہیں. وہ آیا ہے اور دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے, وہ کچھ ڈھونڈ رہے تھے, کچھ تلاش کر رہے تھے. تو وہ شخص آیا تو پوچھا کہ کوئی کام ہے؟ اس نے کہا جی آپ سے ذاتی نوعیت کا کام ہے. سب سے پہلے چراغ گل کیا ہے, اندھیرے میں بیٹھے, کہا اب بتاؤ کیا کام ہے؟ اس نے کہا چراغ کیوں بند کر دیا آپ نے؟ فرمایا وہ سرکاری کاموں کے لیے ہے, نجی کاموں کے لیے نہیں ہے. اللہ, آپ لائیے تو صحیح تصور. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھیے, حضرت علی کی زندگی دیکھیے, حضرت عثمان, ان تمام لوگوں کی زندگی دیکھیے. آپ نے تو عجیب معاملہ پیش کر دیا ہے کہ سرکاری وسائل سے اپنے ذاتی معاملات کو چلاتے ہیں. جی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ وقت کی اہمیت, ایک تو یہ ہم نے سبق جو بلا دیا ہے اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے جو ترجیحات, ہاں جی ہاں, ترجیحات میں ہمیں ایک نیشن بلڈنگ آج تک ہم بدقسمتی سے نہیں ہوئی. جیسے ابھی سب کی طرف سے بات آئی, یہ بھی اس سے متعلق ہی ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بن سکے. پاکستان تو ہم نے حاصل کیا عظیم مقاصد کے لیے, لیکن اس کے بعد آج تک ہم افراتفری کا شکار ہیں. ایک تو وقت ضائع کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو وقت ہمیں ملتا بھی ہے اس کو بھی بہت ساری فضولیات میں ہم ضائع کرتے ہیں, اس میں خرچ کرتے ہیں. اس میں مثال کے طور پر دوسروں کی غیبت کرتے ہیں, اور دوسروں کے بارے میں میں لگے رہتے ہیں, اور فرقہ واریت کو پروموٹ ہم کرتے ہیں. لیڈرشپ کی کمی آپ کے خیال میں, یا جو عقل یا شعور کی کمی ہے ہمارے ہاں؟ نہیں, عقل و شعور کی تو کوئی کمی نہیں الحمدللہ. اس میں تو دنیا مانتی ہے, ہم جس خطے میں رہتے ہیں اور اس خطے کے اعتبار سے بھی اور یہاں کے باشندوں کے اعتبار سے ووٹ کا جو استعمال, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے حالات, ایسا سسٹم آیا ہے کہ وہ جو نمائندہ قیادت ہے, جو قابل قیادت ہے, وہ آج تک ہمیں نہیں مل سکی. اور وہ نیشن بلڈنگ جو قیادت بھی ہے آج تک رہی ہے بدقسمتی سے, وہ ان کو اپنے مستقبل کی تو فکر ہوتی ہے, اور آئندہ کے کئی سالوں کے لیے اپنی حکومت کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے میں لگے رہتے ہیں, لیکن ملک کو مضبوط کرنے کے لیے, اس قوم کو مضبوط کرنے کے اندر وقت صرف نہیں کرتے. اور وہ نیشن بلڈنگ جیسے میں نے عرض کیا, جب یہ قوم متحد ہوگی اور یہ مل کر کام کرے گی, ہر اعتبار سے ہمارے درمیان اتحاد ہوگا, اتحاد ملت ہوگا, تو پھر یہ قوم جو ہے نا, آپ دیکھیں دنیا میں کس طرح ترقی کر کے ایک بوم آ سکتا ہے. جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر ہمارے ہاں کوئی وسائل کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ایک نظم کی ضرورت ہے, ایک نظام میں لانے کی ضرورت ہے, ایک اتحاد کی ضرورت ہے. اس پر اتفاق ہو, ہمارے درمیان اتحاد ہو, ایک نیشن بلڈنگ ہو, ایک قوم ہم بن جائیں. ابھی ایک قوم نہیں ہے, ابھی ہمیں ایک ہجوم کی طرح ہے, ابھی ہم افراتفری کی طرح ہیں. ہر ایک کے اپنا اپنا راگ ہے اور اپنا اپنا آلاب ہے, اور وہ جب ایک ہم ساز نہیں ہوں گے, ہم آہنگ نہیں ہوں گے, ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہوگا, ایک دوسرے کا خیال نہیں ہوگا, رواداری نہیں ہوگی, تو پھر ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے, بلکہ ایک دنیا کے اندر ایک مثالی معاشرہ ہم بننے کے قابل ہو سکیں گے. علامہ صاحب, پہلے لیڈرشپ کا بہتر ہونا ضروری ہے یا قوم کا بہتر ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے یہ نظام تو اول دن سے شروع ہو گیا تھا, مجھ سے دور ہیں. جب اللہ نے ابو البشر کو خلق کیا تو پہلے کوئی تعمیراتی منصوبے شروع نہیں کیے تھے, پہلے تعلیم کو مد نظر رکھا تھا. اور اعتراض کرنے والے معصومیوں نے کہا تھا میرے اللہ ان کو کرتا جو زمین میں فساد کریں گے, تو ذات خدا نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون,
اچھا اگر تمہارے دل میں آ گیا ہے یہ شوق قیادت کا تو میں آپ کے سامنے آدم کو تعلیم دیتا ہوں، ان کے بھی کان ہے آپ کے بھی کان ہے، سنیں۔ تو جب تعلیم کی دیے گئے تو فرمایا بتاؤ میں نے کیا کلمات تعلیم دیے ہیں؟ وہ جواب نہ دے سکے پرہیزگار، تو جناب آدم نے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو اس سے پتہ چلا سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے۔ علم ہوگا تو تربیت ہوگی، تربیت ہوگا تو تزکیہ نفس ہوگی۔ پھر مجھے قرآن کی آیت پڑھنے کی یہ اجازت دیجئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل، یہ ساری چیزیں۔ تو ہم ان چیزوں سے دور ہوئے اور ہمیں کیا ڈالا گیا، جس طرح کہ میرے محترم فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے اپنانا چاہیے، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہمارے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، کن وجوہات کی وجہ سے ہم ان سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ کبھی آپ نے اس کی طرف غور کیا، ان وجوہات کی طرف غور کیا؟ اگر آپ غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ آپ کو اتنا انتشار، دہشت گردی، خلفشار، بد امنی کے گردام میں ڈال دیا گیا کہ وہاں آپ بے بس ہو گئے ہیں۔ عالم اور جاہل قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہیں، ووٹ میں برابر ہیں، غریب امیر فرق ہے، پرہیزگار بدکار فرق ہے، لیکن ووٹ میں سارے برابر ہیں۔ تو اس کا حل کیا پھر؟ اس کا حل ہے کہ ہمارے پاس جو چیز اللہ نے ہمیں دی، آئین نے دیا، قرآن اسلام نے دیا، اس کو اپنا کر ہمیں خود ہر فرد کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے، تعلیم و تربیت پر غور کرنا چاہیے، اور انہیں شعور بخشنا چاہیے کہ اپنی عقل سے کام لو۔ جب اللہ نے ہر شے کو برابر خلق نہیں کیا، آپ ووٹ کن کو دے رہے ہیں؟ آپ اپنا سربراہ کس کو بنا رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دین اسلام کا قانون ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ مثل ماں باپ کے ہوتا ہے، اور جو ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ برابری یا عدالت قائم نہیں کرے گا وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، وہ خاندان تباہ ہو جائے گا۔ ہمارے لیے سوچنے کے کیا معیار تھے، کر ہم کیا رہے ہیں؟ ان چیزوں کو جب تک ہم سب مل کر دور نہیں کریں گے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ، اور ہم سب ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح اگر ایک ہو گئے تو دشمن بھی جانتا ہے یہ بہادر بھی ہیں، یہ دلیر بھی ہیں، یہ سخی بھی ہیں، اور اگر یہ ایسے اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمیں پناہ نہیں ملے گی۔ پھر کوئی دشمن اسلام آ کر مسلمانوں سے آ کر پیسے لے کر نہیں جائے گا، بلکہ ان سے خوف کھائے گا۔ علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ضیاء صاحب، کسی کا قول ہے، دل کی باتیں کرنی آپ نے، جی دل کی باتیں کرنی، جی بالکل، میں دل کی ہی بات کرنے لگا ہوں، جو مسئلے ہیں اس کے اوپر بات کریں، جو دل کی کیفیت میری جو میں سمجھتا ہوں، آپ بھائی اس لیے ادب کے دائرے میں، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جو مسافر اپنی منزلوں کا تعین نہیں کرتے وہ یوں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہمارا پیاری بات، جی ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہماری منزل کا تعین نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں ابھی بجٹ پیش ہوا تو میں اخبار میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ نے اپنا یہ 5واں بجٹ پیش کیا، لیکن 1 2 3 4 5 کوئی بھی نظر نہیں آئے کہ آخر ان کی ترجیح کیا ہے۔ کبھی بھاگ کے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی اس کو چھوڑتے ہیں ادھر ہو جاتے ہیں۔ کس طرح شعور آئے گا؟ قوم کو شعور تو یہ آنے دینا ہی نہیں چاہتے نا۔ انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ہیں ان میں ایسے کہہ لیجیے کہ نظام کو وہاں پر قائم کر دیا گیا ہے کہ بدقسمتی سے ہم بس روٹی روزی کے چکر میں ہیں۔ تو علماء کرام کیوں نہیں آواز بلند کرتے؟ دیکھیں، ووٹ تو ملتا ہے سال میں یا 5 سال بعد انہیں ایک بار۔ امام صاحب کے پاس جو خطیب ہے، جو مسجد مدرس ہے، اس کے پاس 5 وقت میں اور ہر ہفتے لوگ جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں۔ ضیاء صاحب، یہ تو آپ نے جو ہے نا وہ دل کے سوال بہت اہم ہے، جی دل کے پھولے جو ہے نا وہ ان کو مطلب کہہ لیجیے ہوا دے دی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے مدارس میں بھی تو آج وہ کلچر جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا گیا کہ جس سے ہمارے اندر حق گوئی پیدا ہو، جرت اور بے باکی پیدا ہو، اور ہم لوگ واقعتاً اپنی پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کے حقیقی امام ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ان کو لیڈ کر سکے، ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ دیندار لوگوں سے عوام الناس کو، اور اسپیشلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ان کو اس طرح سے بیزار کر دیا گیا کہ وہ آج مطلب کہہ لیں کہ مسجدوں میں بم دھماکے کر کے، فائرنگیں کر کے، کہ آج مائیں بچوں کو مسجد اور مدرسے میں بھیجتے ہوئے ڈرتی ہیں۔ تو وہ جو ہماری تربیت گاہیں تھی جہاں سے ہمیں یہ قرینے ملنے تھے، تزکیہ ملنا تھا، ادب ملنا تھا، وہ تو اجڑ گئی ہیں۔ آج وہاں کتنے لوگ اس سے مطلب جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مطلب آج ہم بات کرتے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا میڈیا تو امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، جی بالکل، وہ ممبر پہ بیٹھ کے جو ان کے سامنے آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں،
اب اس میڈیا پر ہم کوئی تبدیلی نہیں لا پا رہے، تو یہ ہمارے پیچھے مطلب جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں شاید وہ صحیح طور پہ ان کی تربیت نہیں ہو رہی۔ 10 سیکنڈ میں آپ نے پیغام دینا، صرف 10 میں سیکنڈ ایک پیغام پلیز۔ دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو قومیں بہتر ہوتی ہیں اور وہ اپنا اچھا لیڈر منتخب کر لیتی ہیں، وہ تو ہم کر پائے نہیں ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ لیڈر اچھا آ جاتا ہے اور وہ سارے مسائل کتنے سالوں میں، صرف 2 سالوں میں حل کر دیتا ہے۔ یہی معاشرہ، اسی طرح کی اقربا پروری، اسی طرح کی افراتفری حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں موجود تھی، اور ایسے ہی چینا جھپٹی کا عالم تھا، اور شہزادے اور طاقتور لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ بڑی بڑی جائیدادیں بناتے تھے۔ تو ایک شخص آیا ہے، ایک شخص نے آ کے سب سے پہلے اپنے اضافی لباس سب قربان کیے ہیں، اپنی ساری لونڈیوں کو آزاد کیا ہے، اپنے آپ کو ایک عام آدمی کے لیول پر لایا ہے، اور 2 سال کے اندر آپ کے تمام سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ 2 سال بعد صورتحال یہ تھی، لوگ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ 2 سال چاہیے صرف ایک صحیح لیڈر کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ناظرین، بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھیں اور ترجیحات کی بات ہم نے کی ہے کہ وقت کی بھی ہم نے قدر کرنی ہے اور اپنی ترجیحات کو ہم نے ایک سسٹم کے اندر لے کے آنا ہے، پھر اس سسٹم سے گزر کے اپنے نظام کو، اپنی جو ترجیحات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، ان مسائل سے ہم نے نکلنا ہے۔ یہ تھا علماء کرام کا کہنا۔ اس ساری باتوں کا خلاصہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہاں ہم علماء کرام سے اجازت لیں گے، ملتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ ناظرین، بریک سے پہلے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارا آج کا موضوع تھا عہد حاضر اور وقت کی ترجیحات۔ بہت اہم موضوع تھا۔ علماء اکرام نے آپ سے یہ اپیل کی ہے کہ یہ جو نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کو ہم نے بہتر کرنا ہے۔ کسی اوپر سے کسی مخلوق نے نہیں آنا جو اس کو درست کرے گی۔ علماء اکرام نے آپ سے متفقہ طور پر یہ اپیل کی ہے کہ اپنے دائیں بائیں نظام کو بہتر کریں۔ پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو سامنے رکھ کر اپنی ترجیحات بنائیں۔ ساری معاملات، ساری چیزیں حکمرانوں کے کھاتے میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو فرد جو کر سکتا ہے، بروز قیامت اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھا علماء کرام کا کہنا۔